بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمود کے لوگ بت پرستی کے عادی تھے۔ جب آپ ان کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تو وہ لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ جب آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو، وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، تو لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے بہت کوششیں کی کہ قوم سمود کو راہ راست پر لایا جائے، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے اور جانے والے تمام لوگ اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی کے بھر جانے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ وہ شخص میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ قرعہ دوبارہ ڈالا گیا تو پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے مجھے دریا میں ڈال دیا جائے، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور ان کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کر رہے تھے۔ آپ پکار رہے تھے کہ اے اللہ، تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈال ہو چکے تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی۔
گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ سایہ تلے بیٹھے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ملک چھوڑ جانے کے بعد آپ کی قوم کو احساس ہوا اور وہ پچھتانے لگی۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ آپ اللہ کے نبی تھے اور ان کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف لوٹ جائیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنی قوم کے پاس واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہونا ہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔